ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کے شہر پاکستان میں بھی بہت مشہور ہیں اور یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک کہلاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ سونا، چاندی اور جواہرات کو اپنے ہاتھوں کی میل سمجھتے ہیں اور یہاں کے شیخ دبئی کے شیخوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم قطر کی سیر کریں گے اور قطر کے بارے میں سب معلومات آپ کو برق رفتار کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو معزز دوستو، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قطر، جس کو عربی زبان میں دولت القطر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس کا انگلش آفیشیل نیم اسٹیٹ آف قطر ہے اور اس ملک کا دارالحکومت دوحہ ہے، جو قطر کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے، اور دوحہ شہر ہی قطر کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس شہر میں پورے قطر کی 70% آبادی رہائش پذیر ہے، اور قطر میں بولی جانے والی زبان دوسری عربی ممالک کی طرح عربی زبان ہے، اور اس ملک کا کل رقبہ 11,540 مربع کلومیٹر ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کا 158 بڑا ملک ہے۔ اور اگر بات کریں ملک میں رہنے والے لوگوں کے مذہب کی، تو مذہب اسلام 65% کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، 15% ہندو، 14% کرسچن، باقی 6% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اگر اس ملک کا نقشہ دیکھا جائے تو جنوب کی جانب صرف اور صرف سعودی عرب لگتے ہیں، جنوب مغرب میں فارس، شمال مشرق میں خلیج عرب لگتا ہے، یعنی ایک طرف بارڈر اور باقی تینوں طرف سمندر لگتا ہے۔ قطر میں عربی زبان کافی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، تامل، بنگالی اور انگلش زبان بولی جاتی ہے، اور عربی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلش ہے، جو پورے قطر کے سرکاری اداروں، اسکولز وغیرہ میں بولی جاتی ہے۔ قطر میں بادشاہی نظام نافذ ہے اور اس ملک کا نیشنل ڈے 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ قطر کا بادشاہ تمیم بن حمد بن خلیفہ بن ثانی 28 جون 1980 کو پیدا ہوئے۔ معزز دوستو، قطر میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کافی زیادہ ہے۔ قطر میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں، اور شادی ہال میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا جاتا ہے، اور ان کی شادی میں سفید لباس زیب تن فرماتے ہیں، لیکن باریک کالے رنگ کا جبہ جس کی سائڈ پر پیلے رنگ کی ڈوری ہوتی ہے پہنا ہوتا ہے۔ مہمانوں کو بیٹھتے ہی گرم گرم قہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی رسومات بڑے احسن انداز سے ادا کی جاتی ہیں، جن میں سے کسی بھی قسم کی بے حیائی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ کھانے میں مٹن مدفون یا اونٹ میں چاول مدفون بڑی بڑی پراتوں میں دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ اس ملک نے 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اور آج 2024 میں دنیا کا مضبوط ترین اور مقبول ترین ملک ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ معزز دوستو، قطر ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے اسلامی قانون کی پاسداری بھی کی جاتی ہے، اور اسلامی قانون نافذ کیے جاتے ہیں، اور اس ملک میں زیادہ تر اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر ان میں کچھ رد و بدل کرنا ہو تو بادشاہ ہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اور قطر کا جھنڈا 2 رنگوں پر مشتمل ہے، سفید اور میرون، اور یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اور اس کی سالانہ جی ڈی پی 303.5 بلین ڈالر ہے، اور یہاں کے لوگ فی کس آمدنی 1,40,000 ڈالر بنتی ہے، جو پاکستانی تقریباً 4 کروڑ کے قریب بنتے ہیں۔ اور قطر کی کرنسی قطری ریال ہے، اور ایک قطری ریال پاکستانی 80 روپوں کے برابر ہے۔ اور اگر بات کی جائے قطری لوگوں کی عیاشی کی، تو یہ لوگ اپنے مال و دولت کی وجہ سے پوری دنیا کی سیر و تفریح کرتے ہیں، اور ایک قطری نے 4 شادیاں
اور کئی گرل فرینڈ بھی رکھی ہوئی ہیں۔ دوستو، قطر ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو انگلش ملکوں جیسے امریکہ، آسٹریلیا، اٹلی، لندن، فرانس، پیرس وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اور یہاں کے نائٹ کلب انتہائی اوپن ہیں، جہاں ساری رات ڈانس پارٹی چلتی ہے۔ اور اگر بات کریں قطر کے ساحل سمندر کی، تو یہاں کے ساحل سمندر اور یورپ کے ساحل سمندر میں کوئی فرق نہیں عیاشی اور فحاشی میں، اور ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اور یہ لوگ شکار کرنے غرض سے پاکستان آتے ہیں اور فل عیاشی کے ساتھ ساتھ شکار کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پوری دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہوں یا بڑے بڑے بلڈنگز ہوں، ان کو خریدنا قطریوں کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اور قطر میں بیلی ڈانس کی محفلیں باقاعدہ طور پر منعقد ہوتی ہیں۔ قطر کی عورتیں اور مرد اس رقص کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس ملک کی آمدنی کا دار و مدار گیس اور تیل کے ذخائر ہیں، جو قطر کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ اور قطر میں ماہی گیری اعلیٰ پیمانے پر کی جاتی ہے، اور یہاں کی مچھلی دنیا کے کئی ممالک میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ اور اس ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ اور میٹرو کا انتظام انتہائی اعلیٰ ہے۔ اور قطر میں فٹ بال کو بہت زیادہ شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں قطر واحد ملک ہے جس نے 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی، اور اس ایونٹ کو کرانے میں اربوں ڈالر خرچ کر دیے اور کھربوں ڈالر کمائے۔ اس ایونٹ میں پوری دنیا سے لوگ آئے، جس میں قطر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔